الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله تعالى عليهم وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. واجب التکریم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، جیسے میرے عزیز فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی مدح و ثنا ہم کیا بیان کریں. اللہ کے رسول کی مدح و ثنا تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اذ اللہ وثنا بالذی هو اہلہ فما مقدار ما یمدح الورا. مصر میں ہوئے ہیں عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ، ولی ہیں بہت بڑے. وہ کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کی خود تعریف کرے تو مخلوق کی تعریف کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ کچھ نہیں. ہم ساری عمر بھی لگے رہنا تو اصل میں وہ مرزا غالب والی بات ہی صحیح ہے. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. ہم نے رسول اللہ کی تعریف اللہ پر ہی چھوڑ دی ہے. وہی اپنے نبی کی شان جانتا ہے، جو جانتا وہی بیان کر سکتا. ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو کتنے بلند مقام عطا فرمایا. ہم امتی کیا سمجھے؟ ایک ایک حدیث پر لوگوں نے کتابیں لکھ دی، ایک ایک روایت آپ کی جو ہے حکمت کے وہ ہزار ہزار مسئلہ علماء نے نکالا. اب بھی موتی ختم نہیں ہوتی. اس لیے ایسے نبی امی علیہ السلام کی شان میں بس خاموشی جو ہے نا وہی بہتر ہے. اصل بات کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں. تو اس سلسلہ میں چند لمحوں میں چاہتا ہوں میری بچیاں بھی، آپ طالب علم بھی سارے سنیں. بات وہ ہے جو مولانا جلال الدین رومی عالم اسلام کے بہت عظیم فرد ہیں. مثنوی ان کی قرآن کی جگہ لوگوں نے سمجھی مثنوی ہے، مانوی ہے، مولوی ہست قرآن در زبان پہلی کہ فارسی میں یہ قرآن ہی سمجھو. 24 جلدوں میں مولانا شریف ثانی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لی. سب لفظ بلفظ میں نے پڑھی ہے. تو رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی باتیں چھوٹی چھوٹی حکایتوں کی طرح میں سمجھا دیتے ہیں. اب نبوت جو ہے نا اس کا مقام سمجھنے کے لیے نبی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا، کتنی اہم ہے پیغمبر کی شخصیت. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ آپ جیسے طالب علم کشتی میں سوار ہو گئے، ہوا موافق تھی، موسم خوشگوار تھا، تو ملا سے کہہ رہے ہیں کہ بابا جی آپ نے نحو پڑھی ہے؟ اب بابے کو کیا پتا تھا کہ نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، منطق فلسفہ. کوئی سوال کیے، بابا کہتا رہا نہیں بیٹا میں نے تو نام ہی سنے. مذاق اڑانے لگے کہ بابا جی آپ کی تو آدھی عمر جائے گی، آپ پھر دنیا میں کیا ہے. اتنے میں ہوا مخالف ہو گئی، طوفان آ گیا، کشتی غرق ہونے لگی. تو بابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے تیرنا سیکھا؟ کہنے لگے نہیں. تو وہ کہنا کہ میری تو آدھی گئی تھی، آپ کی اب ساری گئی. تو اس لیے یقین جانیں ہمارے یہ سارے علوم و فنون یہ کالجوں اور یونیورسٹی میں ہم جو کہ پڑھتے ہیں ان کو ہم غلطی سے علم کا نام دے دیتے ہیں، اور یہ اس طرح بہت غلط استعمال ہو رہی ہے. لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو علم کی فضیلت ہے نا اس کو ان علوم پر منطبق کر دیتے ہیں. یہ فنون ہے، بے قدری نہیں ان کی. انسانی زندگی کے لیے بالکل ضروری ہے کہ لوگ یہ چیزیں جو ہے ان کی واقفیت حاصل کریں، مگر یہ وہ علم نہیں جس کا اللہ کہتا ہے کہ تیرے پاس علم آیا. وہ علم جو ہے نا جس سے سیکھے بغیر ساری زندگی بیکار ہے، وہ پیغمبر کا علم من بعد ما جاءکم العلم. وہ عام علم نہیں، اے نالج نہیں، دی نالج ہے. وہ خاص علم جو اللہ نے اتارا وہی کرے. قرآن صرف اس کو علم کہتا ہے اور اس کی حضور علیہ السلام کے ذریعے تبلیغ ہوئی ہے. اس کو بتایا کہ علم آنے کے بعد جو بھٹکیں گے ان کی کوئی نجات نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں سنا جائے. تو اس لیے میری بچیاں بچے سب سنیں کہ ہم سارا علم پڑھ لینا، دنیا جہان کی ڈگریاں حاصل ہو جائیں، دانشور بن جائیں، PhD بن جائیں. کیا ہے وہ سادی کہتا ہے علم کرا بحق نہ نمایاں جہالت. جس علم سے حق کا راستہ نہیں ملا، آدمی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکا، یہ نہیں پتا چلا کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، بعد میں کیا بنے گا، وہ علم نہیں ہے، جہالت. علم اس کا نام ہے جس سے پتا چلا کہ ہمارا آغاز کیا، کس طرح بنے. اب یہ جو ہے نا علم والے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جرثومہ بائی چانس پیدا ہو گیا، نمی سے اس سے آگے پھر ارتقاء ہوتا رہا. کن بکواسوں میں پڑے ہوئے، اللہ کو نہیں مانتے جو مبدا ہے. کہاں سے آئے؟ اللہ نے پیدا کیا. وہ خالق و مالک کیوں پیدا کیا؟ اس معاش کے لیے کہ یہاں زندگی کیسے گزاریں. وہ مبدا تھا کہ ہمارا آغاز اللہ. کیسے زندگی گزاریں؟ رسول وہ نظام لے کر آتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا.
معاد کہ جائیں گے کہاں، یہ آخرت اس کی خبر دیتا. 3 ہی علم اصلی، مبدا، معاش اور معاد. اگر یہ نہیں ہم سیکھ سکے تو کچھ نہیں سیکھا. یہ سارا کچھ ذرا سب بیکار ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چیختے رہے کہ یہ جن کو تم علوم کہتے ہو، جن کے در پہ ہو کہ ڈگریاں مل جائیں سارا، یہ کیا ہے؟ وہ علم نہیں، زہر ہے حرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ. برا نہ منائے، ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کہ کچھ نوکری مل جائے، کچھ پیسے ملیں، گزار کر، لیکن کسی نے ٹوکری اٹھا لی، کسی نے کتابیں بیچ لی. علم نہیں آیا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، بعد میں ہمارا انجام کیا ہوگا. یہ وہ علم ہے جو پیغمبر دیتا. میں نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی نا، آپ نے سنا اس میں شفاء لما فی الصدور کا ذکر ہے. قرآن پاک میں صرف ایک موقع ہے جہاں اس بیماری کا علاج ہے جس شعبہ سے آپ متعلق ہیں. یہ بھی کوئی بری بات نہیں. جسم بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت، اس کو تندرست رکھنا یہ بالکل ذمہ داری ہے. اس لیے اس کے بارے میں پرہیز کیا ہے، حمیہ، یہ بھی تاکید کی کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو انسان کو ہلاک کر دے. یہ زہر ہے. اور اسی طرح مٹی کھانا، دوسری چیزیں کیوں منع کیجیے کہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی. یہ بھی انہوں نے جسد کالا کا حقن پیغمبر خدا فرماتے ہیں، یہ جسم بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ حق ہے. جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عمرو العاص وہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں. آپ نے فرمایا تیری آنکھوں کو بھی حق ہے آرام کرنے دے، جسم کو بھی ریسٹ کرنے دے. تیری بیوی کا حق ہے ملنے کے لیے جو آتے ہیں. دین سارے پہلوؤں پر زور دیتا. یہ یک رخا پن کہ تم صرف عبادتیں کرنے لگ گئے. تو یہ انسانی بدن جو ہے اس کا جو علم الابدان یہ بھی بہت اچھا، مگر اس کا ذکر صرف ایک موقع پر اللہ نے کیا جو آپ حضرات کے اسپتالوں میں بھی لکھی جاتی، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا. یہاں یہ جسمانی بیماری اور جسمانی علاج کی بات، ورنہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے جائیں صرف ایک بیماری کا ذکر کرتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں. اور یہ آج بھی جو میں نے پڑھی اس میں بھی کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. حد کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تعریف میں، اور جو رسولہ لے کر آیا کہ نوع انسان را پیام آخر. قرآن کوئی چھوٹی بات ہے، لوح محفوظ میں تھا، فرشتے حفاظت کر رہے تھے، شیاطین چھو بھی نہیں سکتے، وہاں قریب نہیں جا سکتے دفتر کے. وہاں سے جبریل امین لے کر آئے. اور وہاں بھی سورہ جن میں اللہ کہتا ہے آگے پیچھے فرشتوں کی گاردیں میں لگا دیتا ہوں. یہ سرکاری خزانہ، اگر اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی ہو جائے تباہ ہو جائے دنیا. اتنی حفاظت سے اترتا ہے کلام کہ فرشتے آگے بھی ہوتے ہیں جبریل کے، پیچھے بھی، اور اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک پیغمبر اس سے سن کر وہ صحیح حالت میں لوگوں تک نہیں پہنچاتا. پیرا رہتا ہے، رسل پیرا ہوتا ہے کہ کلام الہی میں رد و بدل ہو گیا، مخلوق تباہ ہو جائے گی. یہ جسمانی بیماریوں کو کیا کسی نے بد پرہیزی کی، بچہ یہی ہوگا نا کہ مر جائے گا، موت پر خاتمہ ہو جائے گا. مگر وہ بیماری جس کا قرآن ذکر کرتا، دلوں کا روگ، آپ دیکھیں کہ جسم جو ہے باڈی، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چند سالوں میں سیل پہلے ختم ہو جاتے ہیں، نئے آتے ہیں. سیل ختم ہو رہا ہے لمحہ لمحہ، 6-7 سال کے بعد وہ آدمی رہتا ہی نہیں جو پہلے تھا جسمانی طور پر، مگر روح وہی رہتی بچپن سے لے کر کوئی حافظہ کہ میں فلاں ہوں، یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور مرنے کے بعد بھی اس کو بقا ہے، پناہ نہیں ہوتی وہ روح. جاننے کے داد ان بازش نگیر، اللہ کہتا ہے جو ایک مرتبہ جان خدا نے دے واپس کیوں لے گا؟ نہیں واپس لیتا. شکل بدل جاتی ہے کہ وہ لباس پرانا اتار دیتی ہے، نئے روپ میں چلی جاتی ہے، مگر اگلی دنیا میں وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس دنیا میں. اسی طرح شعور، اسی طرح عقل، ہوش، حواس، وہ سب جانتا کہ میں فلاں ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، میرے فلاں عزیز تھے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دی جب کوئی مرتا ہے اور اس کی روح عالم روا میں لے جائی جاتی ہے، نیک ہو گئے، تو پہلے جتنے گئے سب کو اطلاع ہوتی ہے، وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، بھائی بہنیں باپ دوست سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جیسے نئے آئے سے باتیں کرتے وہ پوچھتے ہیں پھر کہ فلاں کا کیا حال تھا. فلاں ایک آباد دنیا، صرف ہمارے جغرافیہ میں وہ نہیں، کہاں ہے اللہ نے رکھا ہوا، ہم یہاں رہ رہے اس دنیا میں رہ رہے ہیں بالکل اسی طرح. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ پوچھتے جاتے ہیں تو کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گئے، تو وہ کہتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، وہ کہتا ہے وہ تو میرے سے پہلے مر گئے. تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر مر گیا اور ہم میں شامل نہیں ہوا تو چھانٹی ہو، وہ بدقسمت دوسری طرف نکل گیا، وہ تب نہیں مل سکتا. اس لیے آباد ہے دنیا. تو جس جسم کی
شفا کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ باڈی کا علاج کریں، بڑے شعبے بنے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ عبادت ہی ہے کہ انسانی جسم کی درستی کے لیے محنت کرنا، اس کا علاج معالجہ کرنا۔ دین بھی کہتا ہے غذا، اور دوسری طرف ہنجا لفظ ہے کہ بچاؤ، کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، یہ نہ استعمال کرو۔ اور اسی لیے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اب بریلوی عالم ہے کراچی میں، ٹھیک بات کی انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ بحث ختم ہوگی کہ سگریٹ اور تمباکو حلال حرام، بالکل حرام ہے قتل، یہ زہر قاتل ہے، لوگ پی رہے، سرطان ہے، کینسر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے اتنے حوالے انہوں نے دیے کہ اب اس تحقیق کے بعد یار یہ زہر پھانکنے والی بات، کیوں تمباکو استعمال کرے؟ تو دین جو ہے وہ بدن انسانی کی حفاظت کا بھی ہمیں پابند کرتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچاؤ، آنکھوں کو، کانوں کو، دل دماغ جسم کو بچا کر رکھو۔ اس لیے آپ کا علم بھی جو ہے بہت قابل قدر ہے۔ مگر وہ بات جو میں نے رومی کی کہی کہ آپ یہ جو آدھی عمر بچاتے یا کہتے ہیں ضائع پوری برباد کرے، ڈوب جائے، کیا فائدہ؟ علم وہ حاصل کرنا چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ دلوں میں مرض ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں آئیں، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک پر آپ لیکچر دیں اپنے اساتذہ سے سنیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ جو ہے نا نوع انسان راہ پہ عام آخری، جس کے بعد میں نے سلسلہ ہی بند کر دیا کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، جو کرنی تھی میں نے آخری کر دی ہے۔ ہاں ملے وہ رحمت للعالمین، اس کو لے کر آنے والے بھی کون؟ کلام بھی ہدی للعالمین، اور لانے والا بھی رحمت للعالمین۔ نہ اس سے بہتر کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، لانے والا بھی بے مثال اور کلام بھی ایسا۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس آ گئی موعظہ۔ موعظہ کیا کہ جو آدمی پہلے برائیاں کرتا، واعظ اور نصیحت میں ڈانٹ کا معنی ہوتا کہ سختی سے لوگوں کو کہا جائے کہ ان چیزوں سے بچو، تباہ ہو جاؤ۔ تو بالکل ایسی ہدایتیں ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں روح کے لیے، جو فانی جسم ہے نا اس کا فکر ہے، تمہیں روح کی فکر نہیں کرتے جس نے ہمیشہ بھگتنا، یہ آگ میں جائے گی یا جنت میں جائے گی۔ تو ایسی چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں روح کو، اس سے ڈانٹا گیا، یہ موعظہ کہ پہلے تو بری عادتیں چھوڑو، مگر پھر اس کے بعد جو دل میں بیماریاں کہ ظاہری برائیاں تو چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی، یہ موعظہ ہو گیا۔ اب جو دل کے اندر روگ ہے، کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر حرص ہے، کوئی حسد میں مبتلا ہے، ایسی بیماریاں مہلک جس نے معاشرہ کو برباد کر کے رکھا۔ پوری دنیا میں کرپشن اور بدماشی اسی لیے کہ لوگ حرص و حوث کے بندے۔ اس کا علاج شفاء لما فی الصدور، یہ ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں، جو سینوں میں روگ ہے نا اس کا علاج۔ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی، باہر کی بری عادتیں بھی چھوڑ دی، اندر سے بھی بری چیزیں ختم کر دی، اخلاق درست کر لیے، اب رہنمائی چاہیے کہ کیا کروں پھر، یہ بیماری تو جاتی رہی، غذا کیا ہے کہ میں پھر نیکی میں آگے جاتا، اس کا کہا وہدان، قدم قدم پر یہ رہنمائی دے گی، گائیڈ بک ہے، بتائے گی کدھر جانا ادھر نہیں جانا، اور نتیجہ کیا ملے گا، پھر انجام کیا ہوگا، وہ فرما دیا رحمت للمومن، جو مان جائیں گے اس پر چلیں گے رس ہدایت کی پیروی، ان کے لیے رحمت، یہاں بھی ہو وہ معاشرہ رحمت کا مستحق اور آخرت۔ 4 چیزیں آ گئیں کہ برائیوں سے سختی سے روکنے والا، دلوں کے روگوں کا علاج کرنے والا، اور پھر رہنمائی کرنے والا، اور آخرت میں اور اس دنیا میں پھر رحمتوں کی بشارت دینے والا کہ خوشیاں اللہ کی مہربانیاں ہوگی۔ تو یہ کلام اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے، آپ نے یہ ہمیں پہنچایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صرف کتاب نہیں پہنچائی، کتاب تو یہ بھی اللہ کر سکتا تھا، کفار یہ کہتے تھے اگر اللہ کا کلام تو فرشتوں کے ذریعے بانٹ دے، کوئی ہوائی جہاز آئے، کتاب گرا دی جائے، اللہ کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا مان لے کہ واقعی آسمان سے آئی، کیسی بات تھی، کافر مسلمان ہو جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نامرادو، اگر صرف کتاب تقسیم کرنی ہوتی تو یہ کام ہو جاتا، میں آسمان سے گرا دیتا، تم کتاب پکڑ لیتے، مگر کتاب پر پریکٹیکل کر کے نمونہ ذکر کون دکھاتا؟ کتاب کے بارے میں جھگڑے شروع ہو جاتے کہ اس کا یہ معنی، یہ معنی، کیا بنتا ہے کتاب جو ہے نا، اس کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، پریشان ہو جاتا، کوئی کچھ معنی۔ اب بھی یہ حال ہے، جو رسول کو درمیان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اتنی گمراہی میں مبتلا، بنے دانشور ہے، آپ کے ٹی وی پر آتے ہیں، بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، مگر نامرادوں کا حال یہ کسی ایک بات میں بھی متفق نہیں ہو سکتی۔ جب وہ روشنی جاتی رہی جس نے متفق کرنا تھا، کہاں سے روشنی ملی؟ جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کتاب پہنچانے کے لیے آیا تو ہمیں دے دی، ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں، منکرین حدیث ہو گئے۔ ان کا پہلا جو بانی تھا وہ عبداللہ چکڑالوی تھا، چکڑالہ میاں ولی، وہاں گمراہ ہو گیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کی نماز، حلف اٹھا کر کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں، سنت غلط ہے، حدیث غلط ہے، قرآن یہ نماز بتاتا ہے۔ اس کے آگے جو گروہ پیدا ہوئی 4،
رفیع الدین ملتانی، عصمت علی، یہ 4 اٹھے رمضان، مصری رمضان، انہوں نے ان کی کتابیں لکھی، قسم اٹھائی کہ قرآن یہ کہتا، چاروں کی نماز کی ایک بات کی جائے اس میں اتفاق نہیں، شروع سے لے کر نہ دعائیں نہ رکوع نہ سجود، کوئی کہتا ہے 1 رکوع ہے، کہتا ہے 2 رکوع ہیں، کوئی کہتا ہے سجدہ بھی ایک ہی ہے، کوئی کہتا ہے صبح کی نمازیں مشرق کو منہ کر کے پڑھے، قرآن سنت کو چھوڑنے سے، اور یہ نامراد یہ کہتے ہیں حدیث نے تو فساد ڈال رکھا، کوئی رفع اذان کرتا کوئی نہیں، اور ظالموں سنت کی برکت سے ساری امت جو ہے نا اس کا بنیادی جو ڈھانچہ نماز کا ایک ہے، یہ میں نمونے کے طور پر آپ کو کہوں کیونکہ یہ فتنے عام ہیں، سنت کو چھوڑ کر گمراہی میں ٹھوکریں کھائیں گے لوگ، نماز پر بھی اتفاق نہیں ہوگا، کسی بات پر کس شے پر جمع ہوگی، کون سی اتھارٹی ہے؟ اسی لیے اللہ نے کتاب نہیں اتاری، اس کے ساتھ انسپیکٹر بھیجا، رہنما بھیجا، جس نے کر کے دکھایا۔ قرآن نے کہہ دیا نماز جو ادا کرو، مگر اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کون سی چیز پہلے کیسے کرنی، اللہ کے رسول نے کرنی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اختلاف کیوں؟ اختلاف جن ظالموں نے ہے نا اس کو پھیلایا ہوا، مولویوں نے، وہ دشمن ہیں دین کے، یہ جانتے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا اس میں جو بنیادی باتیں نماز کی وہ ساری دنیا میں گھومتے، میں گھوما ہوں سارے فرقوں کا مجھے علم ہے، یہ مسکت رومان جو ہے یہ آبادیوں کا ہے، وہاں کے قاضی اور سلطان آبادی خارجیوں کی شاخ ہے، خارجی صرف اس علاقے میں، وہاں کے بادشاہ بھی خارجی ہیں، وہاں کے قاضی بھی، علماء بھی، سارے نماز اپنے طریقہ پر پڑھتے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی، یہ کچھ علاقوں میں شیعہ حضرات، کسی جگہ اہل حدیث ہے، کسی جگہ سنی، بھائی آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں بھی گھومتے، انسان ہی سب کہلاتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، مگر ان پر سارے پر انسان کا لفظ نہیں بولتا، انسانیت میں مشترک۔ اسی طرح نماز جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہیں جن کو کہا جاتا واجبات ارکان، کمپلسری، لازمی ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں، جیسے انسان کی میں نے مثال دی، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں، وہ شیعوں کی نماز میں بھی ہے، اہل حدیثوں کی بھی ہے، بریلویوں کی بھی ہیں، دیوبندیوں کے ہیں، خارجیوں کے ہیں، ایک کہ نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے شروع ہوگی، یہ تکبیر تحریمہ سب مانتے ہیں کہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چلتی۔ اس کے بعد کہ یہ نماز اگر تندرست ہے تو فرض نماز قیام کی حالت میں پڑھے گی، کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ تیسری بات کہ اس میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر سیدھا کھڑا ہوگا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر دوسرا سجدہ، پھر درمیان میں بیٹھے گا، آخری رکعت پر بیٹھے گا، پھر سلام کہے گا۔ یہ وہ اجزاء ہیں، جیسے باقی اگر اختلاف دیکھیں تو انسانوں میں اتنے بچے بچیاں بیٹھے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بد شکل، کوئی، اس لیے اختلافوں کے بعد سب کو انسان کہتے ہیں۔ یہ حصے جو میں نے کہے ان میں سے کوئی گم ہو جائے پھر نماز نہیں ہو، پھر کوئی اور ہی ہے بات، اور اگر یہ موجود ہیں تو باقی سارے اختلافات ہیں وہ یہ ہے کہ درخت وہی ہے، شاخیں جو ان کا فرق ہو گیا، کسی نے کی جا، کسی نے اپنے طرف سے نہیں کرا۔ آپ یقین رکھیں کہ سب مسلمانوں کی نمازیں رسول اللہ کی نمازیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی، کسی مسلمان گروہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی نماز نکال لے کہ پڑھے اور بعد میں کچھ بھی نہ ملے؟ حضور نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہیں، علماء نے پڑھی ہیں، سب کا کتابوں میں ذکر ہے۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا لیں، آپ تمیز ابن عبد البر کی اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تابعین جن پر سنت کا مزار ہے، جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ چاروں اماموں سے پہلے سارا دین ان کے پاس ہے، مدینہ میں سعید بن مسیب تھے، کوفہ میں ابراہیم نخعی تھے، بصرہ میں حسن بصری تھے، محمد، سارے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ کون کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ بیوقوف لوگ کہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا صرف ایک اچھا کام ہے، ورنہ اگر نہیں باندھتا نماز میں کوئی خلل نہیں، وہ ارکان ہونے چاہیے۔ پھر یہ ہاتھ یہاں باندھیں، ذرا نیچے باندھیں ناف کے، سب کی روایت میں باندھنے والا چھوڑ دے یا یہاں باندھے، امام شافعی باندھنے کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا لے اور سکون کے ساتھ کھڑا رہے بالکل وہ نماز اس کی درست۔ جو باتیں بالکل غیر ضروری تھیں کہ کھانے کے سلاد اگر ہو جائے سلاد اچھا کہ کھانا، اگر نہ ہو تو کھانا تو ٹھیک ہی، نمازیں ٹھیک ہیں جب ارکان اور شرائط موجود ہیں، دوسری چیزیں زائد ہیں، کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کچھ نہیں ہے، اس کا نقصان۔ یہ تھی حیثیت ان مسئلوں کی جس پر مناظرے ہوئے، انگنت کتابیں لکھی گئیں، ہر مسجد میں یہی فطور ہے اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی۔ بھائی کس کی نماز نہیں ٹھیک؟ کس کو کہو گے کہ وہ اس کے منہ میں آگ دینی؟ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا، یہ حضرت عمر پڑھتے تھے، ابو ہریرہ پڑھتے تھے، عبادہ بن ثابت، اتنے چوٹی کے لوگ۔ جو نہیں پڑھتا وہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے رسول اللہ کے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، نہیں پڑھتے تھے۔ اور جو درمیان کی بات جو ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا وہ سنو، جب دل میں پڑھتا ہے تو پڑھ لو پیچھے، یہ زیادہ صحابہ کا مطلب۔
اور یہ امام مالک رشا عقل کی بات بھی یہی، احمد معقول بات یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا سنا، جب خاموش ہے امام کیوں چپ رہیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ اکبر کب کہتا نیچے گرے؟ بھائی پڑھتے رہو، الحمد بھی پڑھو، سورت بھی پڑھو، صحابہ کرتے. مگر اگر کوئی نہیں پڑھتا یا ہر نماز میں پڑھتا، نمازیں ٹھیک سب کی پیچھے سے دلیل ملتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت جامعہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. اس میں اگر اختلاف بھی ہے نا، کئی چیزیں آئی تو برکت ہے. ایک مرتبہ حضور نے ہاتھ دھویا وضو میں، صرف ایک مرتبہ، اور منہ بھی ایک مرتبہ پاؤں، یہ بھی ہو گیا کہ کم از کم درجہ یہ ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا وضو ہو گیا. اگر 2 مرتبہ دھویا درمیانہ، تیسرا آخری، تیسرے کے بعد جو ہے وہ پانی ضائع کر، یعنی تینوں کام کر کے پیغمبر خدا نے دکھا دیے. اب صرف لوگ 3 پر ہی جمے ہوئے. آپ صحیح بخاری اور مسلم، اللہ کے رسول نے تو برکت والا دین دیا کہ اگر دھل گیا اچھی طرح تو ایک مرتبہ پانی کافی، 2 مرتبہ کر لو 3. تو یہ چیزیں حضور کی جو مختلف ہیں، یہ کوئی تضاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، برکت ہے کہ آسانی ملی ہمیں کہ وہ بھی کام کر سکتا، دوسرا بھی کر سکتا. تو اللہ کے رسول یقین کرے. اصل سیرت نبی کا پیغام یہ ہے. یہ جو نا تعریف اور مدح، یہ تو جیسے میں نے عرض کیا، میرا بچہ بھی کہہ رہا تھا کیا ہم اس میں کریں، ساری عمر گزارنے تعارف بھی نہیں شروع ہوگا. جو اللہ کی شان ہے کہ رسول کی شان ہے، جو رسول لے کر آیا، جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس پر دیکھیں کہ وہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے وہ رومی کی مثال دے دی کہ آپ نے ساری ڈگریاں بھی لے لی نا، تو بابے سے ٹھٹھے کر رہے تھے طالب علم کہ آپ نے صرف نہیں پڑھی، نہ آپ کی ساری عمر گئی. جب اس نے کہا تیرنا سیکھا، کہنے لگے نہیں، تو کہا تمہاری تو آپ ساری گئی ہے، تم ڈوب جاؤ. تو جس نے دین نہیں سیکھا، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے طالب علم، کیا پروفیسر اور دانشور؟ وہ مادی جسم کی بات کرتا ہے جو مر کر مٹی ہو جائے گا. جو روح جس نے فنا ہی نہیں ہونا، جس نے ہمیشہ کے لیے نتیجہ بھگتنا، اس کی پرواہ کوئی نہیں. تو قرآن اور پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام شفا لے کر آئے ہیں، مگر وہ شفا لما فی الصدور ہے. دلوں کے روگ جو ہے نا، فی قلوب مرض، دلوں میں بیماریاں، ان کا علاج کرتے ہیں. اور دل کی بیماریوں کا علاج کسی کالج کے پاس نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے، کتابوں میں کچھ نہیں. پیغمبری آپ یقین جانیں پوری دنیا نئے سے نئے حکومتیں لے آئے، آرڈیننس جاری کریں حکمران، نیت بھی نیک ہو، لوگوں کو نیک نہیں بنا سکے. عقل یار ہے 100 بیس بنا لے، کیا کریں گے؟ آئین میں کوئی دفعہ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی وکیل جو اس میں سے نکال لے گا گنجائش. اس کی حفاظت دل کی جو ہے نا، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے، کوئی تمہارا غلط کام نہیں کر سکتا. اور اگر یہ خراب ہو گیا، علاج ہی نہیں ہونا. کتابیں چاٹتے رہو، انسان نہیں بن سکتے. آپ پڑھی لکھی ہیں بچیاں، یہ دیکھ لیں کارپوریشنوں کے چیئرمین جن سے بڑا کوئی بھی نہیں پڑھا وہ لوٹتے اور سراغ بھی نہیں جرم کا چھوڑتے، ایسے چالاک ہوتے. علم سے صرف انہوں نے بے ایمانی کرنی سیکھے، کچھ نہیں ہوا. اور دوسری طرف جو عرب کے امیین تھے، کوئی پڑھے نہیں، کوئی کتاب نہیں تھی، کسی مدرسے میں نہیں گئے، حضور نے کوئی اسکول اور کالج نہیں کھولا. ایک قرآن ہی تھا جو آپ پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی سکھاتے تھے، وہ بھی آگے لوگوں کو سکھاتے تھے. مگر یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا نہیں، دلوں کی. ضمن ہے کہ اگر آپ کچھ دم درود کریں، میں نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے شفا ہوتی ہے، مگر وہ ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. اصل مقصود جو ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج. جب آپ نے یہ سور پھونکا، اتنا بغل زور سے بجایا کہ اگر کوئی بلانا بھی چاہے بلانا، آواز ہر طرف سے آئے، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کر رہے ہو خدا دیکھ رہا ہے. کہیں آ جاتا تھا اللہ کو علم ہے جو تم کرتے ہو، کہیں آتا تھا انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کرتے ہو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اسی لیے قرآن بیٹا کتابوں کی طرح کی کتاب نہیں ہے. کتاب ہوتی تو جیسے پہلا چیپٹر نماز ختم ہوتی، پھر روزے کے مسئلے، بالکل اس میں ملے جلی باتیں آتی، ابھی کوئی بات چل رہی پھر دوسری آ جاتی. مگر اصل زور جو ہے فقہ کی کتابوں کی بجائے الگ ہے کہ مسئلہ اگر طلاق کا بھی بیان کر رہا ہے، نکاح کا کر رہا ہے، یہ بات آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں. اب وہ بھی رسم بن گیا کہ مولوی حضرات آتے ہیں خاموشی سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی جرم ہو رہا، کسی کو پتہ نہیں چلتا محفل میں کہ کیا مولوی صاحب نے پڑھا، اور شاید وہ بھی نہ جانتے. دعا کرو جی نکاح ہو گیا، لعنت ہے ایسے نکاح. اور یہ سپیچ ہے، تقریر کرو، ایک بچی بھی سنیں کہ کون سا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ بچہ بھی جانے کہ کیا ذمہ داریاں ہل جائیں. 3 صورتوں میں سے آپ نے آیتیں چھانٹی اور پڑھا ان کو، جن میں دیکھیں موقع خوشی کا، شادی کہتے ہیں خوشی کا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. مگر اللہ کا رسول پڑھ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، کہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
کہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، سب کو سنایا جا رہا کہ یاد رکھو یہ دنیا کا دھندا نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح چاہو گزار لو تو بس قصہ ختم ہو جائے گا، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ اس وقت اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایجاب و قبول کس نیت سے ہو رہا ہے۔ اگر بعد میں ہیرا پھیری ہوئی نا کہ بچی بھی کسی اور کو دیکھتی رہی اور تم بھی اور کو تلاش کرتے رہے تو تم نے خیانت کی ہے اور خدا کے ہاں اس کا جواب دینا ڈرا دیا اللہ کے رسول۔ تو یہ ہے قرآن جو عام کتابوں کی طرح نہیں بیان کرتا، اس میں اسی لیے ایک مرتبہ نہیں اتارا گیا۔ یہ تو خطبے ہیں، تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر اتری کہ جیسے حالات تھے رسول مجمع میں پھر پڑھتا، اور بالکل چونکہ وہ مناسب حال ہوتی تھی بات، موقع کی بات دلوں میں اتر جاتی، ان پڑھ بھی سمجھ جاتے۔ جب بدوؤں تک کو آپ نے سمجھا دیا، وہی لوگ جو زنا کرنے کو کمال سمجھے اور بڑے بڑے قصیدہ گو، اب بھی کتابوں میں ہم وہ لٹریچر کی حیثیت سے پڑھتے ہیں سبا ملکات، تو بدماشی کی باتیں میں آپ کیسے کہتا کہ میں نے فلاں عورت کو اس طرح جگایا، لے گیا تیرم، یہ کیا، کوئی برا نہیں جانتا، کعبے میں لٹکائے گئے۔ مگر جب اللہ کا رسول آیا اور فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت بڑا راستہ اور خدا کے ہاں بہت اس کی پکڑ ہے، توبہ کر۔ کانپ گئے۔ میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کس طرح رسول نے تربیت دی۔ ہم آپ کی جو ہے نا محنت اور آپ کا جو کارنامہ اس کی داد نہیں دے سکتے۔ یہی جو ہے بچہ درود پڑھ رہا، درود کیا فارسی ہے لفظ، اصل میں صلاۃ ہے جو قرآن کا لفظ، تو درود اور صلاۃ دونوں کا معنی ستائش، بلے بلے کہنا، شاباش دینا، تعریف کرنا۔ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کسی کھلاڑی نے بہت اچھا، آپ کہتے ہیں شاباش شاباش شاباش، اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ اللہ اور فرشتے جو حضور پر صلاۃ کرتے وہ کوئی تسبیح میں نہیں پھیرتے، داد دیتے ہیں کہ واہ محمد جو تو نے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کون کر سکتا؟ اللہ نے داد دی، رسول اللہ کے فرشتے داد دیتے، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ تم اپنے رسول کو داد تو دو۔ اور ہم داد اور کیا، جیسے ہمارے پلے کیا، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں، جو آپ نے محنت کی اللہ مسل دینا ہماری طرف سے نا، تو یہ فریضہ سر انعام دے، آپ پر رحمت نازل کر۔ آپ بھی بچے کو کہتے ہیں شاباش، کیا ترجمہ؟ شاد باش، خوش رہے، دعا ہی کر سکتے تھے، اور کیا آپ بچے کو دے سکتے۔ اسی طرح اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے رسول کو تو ہی صلاح دے۔ واقعی حضور نے کمال کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، ایک نوجوان آیا، وہ صاف دل کے لوگ تھے، علاج چاہتے تھے اپنا، جیسے آپ کے پاس علاج کے لیے، مگر روحانی علاج کے لیے آتے تھے۔ بچے نے کوئی شرم نہیں کی، کوئی نہیں ہچکچایا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے۔ نوجوان تھا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے۔ کوئی ادھر سے اٹھا، سوٹا لیا، کہ نے جوتی اٹھائی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے، سب کو بٹھا دیا، کچھ نہیں اس کو کہا، پاس بلا کر کہا، بڑی حکمت سے بات کی آپ نے، فرمایا بیٹا اگر کوئی شخص میں سے کہے، اس کا نام لے کر کہا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں اجازت دے دوں تو برا تو نہیں منائے گا۔ اب اندر کا جو انسان تھا وہ جاگا، اس نے کہا توبہ توبہ، لا کے سر اڑا دوں۔ اسی طرح دو چار رشتے آپ نے گنے، تیری ماں بہن وغیرہ، اس نے تو بالکل لال پیلا ہو گیا۔ تو فرمایا بیٹا اسی طرح جن سے تو زنا کی اجازت مانگتا وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی، یہ تو لاجیکل بات تھی۔ پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس اصل اصلہ تھا، آپ نے یہاں سے لے کر اس طرح ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر، بدکاری سے اس کو بچا دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وہ تلقین عقلی، اور دوسری دعا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی اس بچے کو پھر اپنے انگوٹھے سے نظر ہٹائے نہیں دیکھا، انگوٹھے پر نظر جم گئی، اس نے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھی۔ حضور نے یہ علاج کیے کہ لوگوں کے روگ ختم ہو، اندر کے روگ، روح کو زندہ کر دیا کہ اب تم قبر میں جاؤ، اگلی دنیا میں جاؤ، جسم مر جائے، مٹی ہو جائے، کیڑے کھا جائیں، روح باقی رہے گی، تم یا راحت میں رہو گے یا رنج میں رہو گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے تلقین کی۔ ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اس کا اثر پھر کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت، اب عرب کی گرمی اور گرمی کے دن، اس میں وہاں تو لو چلتی، اب تھوڑا بہت انتظام ہو گیا پنکھے وغیرہ، وہ صحرا، دوپہر کے وقت ایک شخص بکریاں چرا رہا، رمضان شریف کے دن میں، میری بچیاں سنیں، آپ سنیں، اسلام نے کیا انقلاب پیدا کیا، اللہ کے رسول دنیا میں کیا تبدیلی لائے۔ ساری حکومتیں زور لا، دو بندوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی، بگڑا معاشرہ، زانی، شرابی، چور، سب ولی بن۔ تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ محمد ابن عربی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک اعلیٰ کتاب دے گئے،
اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے. جو چل پھر رہے تھے نا انسان، وہ قرآن بن گئے تھے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ میں ڈالتے. وہی بات بولتے تھے جو اللہ کو پسند، وہی کام کرتے، قرآن چلتے پھرتے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے بکریاں چرا رہا، یہ اس کے پاس گیا. اندازہ کرنا چاہا کہ حبیب رب العالمین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا. اس سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بکری دے دو، ان بکریوں میں سے ہم ذبح کر کے کھا لیں. اب اس نے کہا حضور میں غلام، یہ بکریاں آقا کی ہیں، میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا. حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. اب یہ بات کوئی ناممکن بھی نہیں تھی، وہ کہہ دیتا بھیڑیا لے گیا، مالک مان جاتا. مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت میں مالک سے کہوں گا تو وہ مجھ پر اعتماد کر تو مان جائے گا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا، وہ بکری بھی آئے گی، آپ بھی آئیں گے. اگر پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں جو لے گیا، میرے پلے کوئی جواب ہے، وہ جواب آپ مجھے بتائیے. ایک ان پڑھ جو بدو تھا نا وہ کہہ رہا تھا. اور جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. رمضان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے تھے. اس نے کہا حضور میں نے تو روزہ رکھا ہوا. انہوں نے کہا اس جھلستی لو میں اور اس گرمی میں تم نے نفلی روزہ رکھا ہو. اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنا اور پڑھا کہ اللہ اس نے کہے گا کلو وشربو ہنیئا بما سلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو گزرے ہوئے دن نا تمہارے دنیا میں اس میں جو نیکیاں کر کر کے تم نے پیشگی بھیجی تھی، آج اس کے شرح میں کھاؤ پیو مزے کرو. یہ کہے گا کہ اللہ کے گزرے ہوئے ایام میں جو تم نیکیاں بھیجتے رہے، اس لیے حضرت یہ ہم جیسے کوئی بھیجیں گے پھر ہی جائے. اندازہ کریں ہم تو خالی کھلی بات کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں مولوی اور مٹھائیاں وغیرہ، درود شریف پڑھو سلام پڑھو. مزہ تو اس وقت حضرت عبداللہ کو درود شریف پڑھنے میں آیا جب انہوں نے سنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں درود و سلام آپ پر، کیا ایسے بدو یہ جاہل ڈاکو اور چور کہ کہتا اگر میں اگر روزہ نہ رکھوں اگلی دنیا میں کیا ملے گا، نفلی روزہ، اور اگر میں بکری دے دوں تو قیامت کو کیا جواب دوں. کیا آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بدتر لوگوں کو انسان بنا دیا. تو آپ چونکہ شفا سے متعلقہ لوگ ہیں، علاج معالجہ آپ کا منصب ہے، اس لیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں ظاہر بہت تکلیف دیتی ہیں، ان کا علاج بھی نیکی ہے. آپ خلق خدا کے ساتھ احسان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا طبیب نہ اپنے آپ کو کہا کرو طبیب تو اللہ، تم رفیق کہا کرو. رفیق تم دوست ہو، ساتھی ہو، رفیق بن. مریض آ گیا بھائی رفیق بن کر اس کا ساتھ دو کہ ایک ساتھی ہے یہ بیچارہ لاچار ہے. یہ تو نہ ہو کہ آ گیا اور آپ نے سمجھا بس ایک سامی مل گئی ہے اب اس کو ہم لوٹ لیں اور اس کی کھار اتار لیں اور بڑے پھریں کہ ہم معالج ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. کیا علاج کرتے؟ آپ مہذب ڈاکو ہو گئے اور کیا ہوگا. بجائے اس کے آپ یہ روحانی طب جو حکمت یونانیہ را خاندائی حکمت روحانیہ رحم، آپ نے یونانیوں کی طب وہی ترقی کر گئی نا، پھر میڈیسن بن گئی. اب بھی لوگ یونانی طب پڑھتے کہتے ہیں یونانیوں کی حکمت پڑھتے ہو حکمت روحانیہ رحم. تو روحانی لوگوں کی حکمت بھی جو ہے اولیاء اللہ کی، علماء امت کی، قرآن و حدیث، اس کو بھی پڑھیں. یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سنورے گی، ورنہ وہ بابے والی بات ہوگی کہ تم تو روتے ہو کہ میں نے یہ علم سرفناو نہیں پڑھے، تیری آدھی عمر گئی، تمہاری تو اب ساری گئی. جو تیرنا سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھا مارے گا. تو قرآن و سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں، آپ کی عمر ضائع جائے گی، برباد جائے گی. اور آپ تو دن رات ہسپتالوں میں لوگوں کو مرتے دیکھتے. ابھی میں نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا، بڑے اپنے قریب اور دوست جو تھے، ایک بھتیجا تہجد کے لیے اٹھا، اٹیک ہوا مر گیا. بڑا نیک تھا یہ تو. ایک میاں صاحب ہمارے متولی تھے، وہ صبح چلتے بنے. اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی جو ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر، کیا پتہ آپ کو ڈگری ملے گی یا اسی طرح مر جائیں. تو یہ بھی پڑھیں، کوشش کریں خلق خدا کی بڑائی کی. مگر خدا کے لیے نا جو زندگی یہ مستعار ہے نا، چند دن کے لیے یہ ملی، اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام آئے. یہ بیالوجی وغیرہ پڑھتے ہیں جرسوم میں سے یہ پیدا. میں کہتا ہوں یار بات وہ ہے جو شاعر نے کہی، خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا. اس فضول سوال پر میں کیوں عمر ضائع کروں کہ میں کس طرح بن گیا.
بتاؤ بنا کیوں ہے؟ کس نے کامیابی ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کہتا ہے اصل کامیابی ہے اگر تم نے ساری دنیا حاصل کر لی، مر گئے، اللہ کو ناراض کیا، خاسرت دنیا والآخرہ، یہ بھی برباد کی، آگے بھی جہنم. کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پھر مر گئے، ڈگری ملی، مر گئے، کچھ نہیں. علم وہ حاصل کریں جو آپ کے ساتھ جائے گا، جو روح کی بقا کا ضامن ہے. صرف جسم انسانی جو مٹ جانے والا ہے اس کی فکر نہ کریں، روح کے بچاؤ کی کریں. اور یہ علم نہیں حاصل کہیں سے ہوگا، نہ کوئی ماں کا لال یہ لوگوں کو نیک بنا سکتا ہے. یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے جو پیرا لگا دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، حساب دینا. آخر میں سن لیں کہ گئے گزرے زمانے میں بھی سلطنت عباسیہ میں بغداد گڑھ بن گیا تھا یاشی کا. جیسے اب ہمارے حکمران ہیں، نعت گانے، یہ ثقافت ہے، فلاں بدماشی کا نام ثقافت ہے. بغداد ہے میرے بچوں، وہاں دارالحکومت میں بڑے بازار میں ایک نوجوان جو تھا ایک بچی کو تنگ کر رہا. اب کوئی اس کو نہیں روک سکتا تھا، سب کانپتے تھے کہ یہ بدماش آدمی ہے، کون اس سے الجھے. اتنے میں اللہ کا ایک نیک بندہ دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی، بندے کے پلے کچھ ہونا چاہیے جو اثر ہو. وہ حضرت بشر ابن الحارث حافی تھے، اللہ کے ولی ہیں بڑے. وہ بندہ بچہ نہیں جانتا تھا. وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا جم کٹا. انہوں نے کہا ایک بچی ہے، یہ آدمی تنگ کر رہا، ہم سارے اس کی بدماشی کو جانتے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا. تو حضرت اس کے پاس گئے اور ایک بات اس کے کان میں کہی، چلتے بنے مگر آپ بچوں بچیاں سب سنیں. وہ بچہ بے ہوش ہو کر گئی. لوگوں نے اٹھایا، اس کا سر تھا سہلایا، تھوڑی دیر بعد ہوش آئی. تو اس نے کہا یہ بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر کے بہت بڑے ولی، کبھی ملا نہیں. انہوں نے کہا یہ بشر ہی تھی. تجھے کیا کہا؟ اب ایک چھوٹی سی بات، بہت نسخہ سادہ تھا. انہوں نے کہا میرے کان میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا، جو تو کر رہا ہے تیرا رب دیکھ رہا اور تو اس کا حساب دے گا. آخر مسلمان کا بچہ تھا، بخار میں مبتلا ہو گیا اور میرے عزیز و بھائیو 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا. اثر ایسا ہوا، کانپ گیا کہ تو کیا کر رہا، تیرا خدا دیکھ رہا. اب یہ سبق بھول جاتے ہیں نا. قرآن سے صرف آپ کو یہ ملے گا، لمبی چوڑی باتیں نہیں. یہ آئے گا بار بار کہ اللہ تمہاری سب حرکتوں سے واقف ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا حساب تم نے دینا. یہ تعلیم سوائے اللہ کے پیغمبروں کے مدرسہ کے کہیں نہیں ملتی. باقی ہر جگہ آپ کیڑے مکوڑوں کا پر، یہ انسان کی بیماریوں کا روحانی کا علاج خدا کے پیغمبروں کے پاس ہے. اور جو یہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، پڑھنا شروع کر روزانہ، اس کو آپ ناشتہ سمجھیں. 1-2 آدمی یہ سپارے نہ ختم کیا گیا اور بغیر سمجھنے کے پڑھنے کو اپنے لیے جرم سمجھیں. آپ کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، انگریزی کی نہیں ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں، کسی استاد سے پوچھے قرآن مظلوم رہ گیا کہ پڑھتے جاؤ اور ساری عمر کے بعد بھی پوچھو پروفیسر صاحب کیا پڑھا، بس یہ برکت ہے. تو برکت کیا یار، آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ آپ سے کیا کہہ. ابن مسعود کی طرح بنو. وہ کہتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے میں وہاں روک کر کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک. اللہ تو مجھے کہہ رہا کہ ایمان لایا تو یہ کام کرو، میں حاضر، یہ کروں گا، اور کرتے تھے. اس لیے قرآن پڑھنا شروع کرو تھوڑا تھوڑا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، پھر کایا پلٹے گی. آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی سکون، لذت، اطمینان. یقین جانے مٹھائیوں سے، دولتوں سے، خزانوں سے آپ کو مدانی آئے گا جو قرآن سے آئے گا. ابھی جب میں نے بیان کیا کہ امام نبوی اتنے بڑے امام ہیں، 10 سال کا بچے ضد کرتے تھے ہمارے سامنے میں کہ وہ نہیں شامل ہوتا تھا، مجبور قرآن پڑھتا رہتا، سیکھ لیا تھا شروع سے، زبان عربی. آخر دکان پر بٹھایا، وہاں بھی سودا بیچتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. تو ایک عالم دین نے کہا کہ یہ بچہ ضرور کسی دن عالم ہوگا بہت بڑا. تو باپ نے کہا تو نجومی ہے؟ اس نے کہا نجومی نہیں، قرآن سے جو اس کا شغف ہے نا، پیار بتاتا کہ یہ. اور واقعی اتنا بڑا امام بنا محی الدین یحییٰ ابن شرف نووی. مسلم کا اشارہ ہے، بخاری کا. دنیا مانتی ہے کہ یار نووی جو تھا وہاں دمشق کے پاس اتنا عالم. تو قرآن کی طرف آ جائیں للہ، آپ دیکھیں گے کہ کثریں نکل جائیں گی. آپ کے علم جو ہیں دنیاوی ان میں بھی برکت ہوگی، اللہ ساتھ دے گا. اور اس میں آپ آخر میں کہہ دوں کہ سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ ہر پروفیسر اور بچہ
نماز جب پڑھے اپنے سر پر ہاتھ رکھے اور یہ کہہ دے یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی، انشاءاللہ اس کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہو، دو یاد پڑھے گا حافظہ قوی ہو جائے گا اور یادداشت اس کی مضبوط ہوگی۔ اللہ مدد کرے گا کہ یا قوی ہو یا قوی ہو، اے اللہ تو خود قوی ہے، طاقتور ہے، میرے حافظے کو طاقتور بنا دے۔ تو آ جائیں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی تعلیم کی طرف۔ رسول واقعی ایسا ہے کہ اس سے محبت، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اولاد ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ الطولہ جمی پرسی کے چیز خشک چوبے در پھرا کے وہ گریز، یہ وہ واقعہ جو حسن بصری بیان کرتے تھے، رو پڑتے تھے، کہتے وہ درخت رویا سوکھا ہوا، کھجور کا تنا تھا، ممبر نہیں بنا تھا، حضور اس پر دستے مبارک رکھتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا حضور آپ کو تکلیف میں ممبر نہ بنوا دوں؟ اس کا جو غلام تھا وہ نجار تھا، بڑئی تھا، اس سے کہ اگر ممبر 3 دنوں کا بنا دیا حضور ممبر پر چلے گا۔ اب وہ اقبال کہتے ہیں دیکھ اللہ کے رسول کی محبت کا کیا حال ہے کہ وہ بے جان تنا تھا، جان بھی نہیں تھی، مگر جب حضور پاس سے گزر گئے ممبر پر چلے گئے تو اتنی اونچی آواز سے وہ ستون رویا جیسے کوئی بچہ جو ہے نا اونٹنی کا اپنی ماں سے بچھڑ گیا، زاروں زار رویا۔ ساری مسجد نے آواز سنی، حضور اترے اور اپنے ساتھ لگا لیا، پھر آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا ہوا خاموش ہوا۔ تو اقبال کہتا اور یہی حسن بصری کہتے کہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں رو، تم تو انسان ہو، تمہارے سینوں میں اللہ نے دل رکھا، تمہیں حضور کی یاد نہیں ستاتی، مدینے جانے کا کبھی خیال نہیں آیا، حضور کے روضہ پاک پر حاضری کا کئی ذوق نہیں پیدا ہوا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ الطولہ جمی پرسی سے نبی کی محبت کا کیا پوچھتے ہو؟ خشک چوبے در پھرا کے اگرے، وہ خشک لکڑی حضور کی جدائی نے روئی، کلمہ کو مسلمان نہ روئے، دیر رات رونا چاہیے۔ کہاں تھے وہ جامی جن کے بارے میں علماء نے کہتا حضور نے خواب میں کہا مدینے کے حاکم کو کہ جامی کو نہ میرے روضہ پر آنے دے، یہ مر جائے گا۔ یہ اگر حاضر ہوا نا تو اس نے جب دے پڑھا ہزاراں جانے مشتاقاں دراں جا فدائے روضہ خیر البشر، کہ ہزاراں جانے جو ہے عاشقوں کی حضور کی قبر پر نثار کر وہاں سے لوٹ کر آنا، وہاں مر جا، ہزاروں جانے وہاں قربان کرا، نبی کا روضہ پھر بچھڑ کر آ گیا۔ یہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ تو یقین جانے یہ محفلیں اور سیرت نبی وغیرہ جو یہ رسمی نہیں رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ کاروائی اور لکھ لیا کہ ہوا تھا، کوئی سیکھے کہ رسول کس لیے آیا، کیا دے گیا، کیا اس کا مقام ہے، اور کیسا ہمارے اس کے ساتھ بالکل 24 گھنٹے کا رابطہ ہونا چاہیے کہ جو قدم اٹھانے لگے پوچھے کہ حضور اس بارے میں کیا کہتے، زندہ تعلق نبی کے ساتھ۔ یہ نہیں سال بعد یاد آیا کہ حضور پیدا ہوئے تھے، نہیں، حضور ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے چاہیے، گائیڈ کیا چاہیے کہ ہم ہر وقت پوچھیں کہ اللہ کے رسول کیا فرما گیا۔ تو اللہ توفیق دے، آپ کے علم میں بھی اللہ برکت دے، دنیاوی علوم بھی آپ کو نصیب کرے، مگر یہ جو ہے نا تیرنے والا علم جس سے پار ہونا، اس کو بھی آپ سیکھیں۔ مسلمان کا اصل علم یہ ہے، ورنہ علم کہ راہ بحق نہ نمایاں جہالت ہے۔ کتابوں کا آپ پر پشتارا لا دیا گیا، ڈھیر لا دیے گئے، مگر یہ علم حاصل نہ ہوا تو ساری زندگی کارت گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔